अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक अहम मौजू लेकर, टॉपिक लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज का उन्वान है, आज का टॉपिक है मोमिनों के मामू मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। माह मुहर्रम की मुनासिबत से सहाबे कराम को गालियाँ दी जाती है, उसी में से मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी है। बुरा भला कहा जाता है क्योंकि हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हीं के ज़माने में शहीद हुए। याद रखिएगा, मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खालुल मोमिनीन है, मोमिनों के मामू है। अलबिदाया व निहाया जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 23। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले हैं। उम्मे हबीबा बिन्त अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी के भाई हैं। मेरे भाइयों, क्या कोई अपने मामू से दुश्मनी मोल लेता है? मोमिनों के मामू हैं। जो मोमिन है वो किसी भी सहाबी के खिलाफ दुश्मनी नहीं रखेगा। तमाम सहाबे कराम की फजीलत बयान करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल अमाली अल मुतलक़ा लिब्न हजर अल अस्क़लानी, हदीस नंबर 71, हसन रिवायत है। अब्दुर्रहमान बिन उवैम बिन साइदा बयान फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन अल्लाह इख्तारनी व अख्तार ली अस्हाबन व जअलनी मिनहुम वज़रा व अंसारन व असहारन फमन सब्बहुम फअलैहि लअनतुल्लाह वल मलाइका वन नास अजमईन ला यक़बलुल्लाहु मिन्हु सरफन वला अदलन। अल्लाह ताला ने मुझे चुन लिया है और मेरे लिए मेरे सहाबा को चुन लिया है, और उन्हीं में से वज़रा और अंसार यानी मददगार और रिश्तेदार भी बनाए हैं। जो उन सहाबे कराम को गाली देगा उसके ऊपर अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है, तमाम लोगों की लानत है, और कोई भी चीज़ उससे कबूल नहीं की जाएगी। सहाबे कराम भी एक दूसरे को मना फरमाते थे। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, सुनन इब्न माजा मुक़द्दम हदीस नंबर 162, हसन रिवायत है, ला तसुब्बु अस्हाब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला मुक़ाम अहदिहिम साअतन खैरुन मिन अमल अहदिकुम उमरह। सहाबे कराम को गाली मत दो, बुरा भला मत कहो। उनका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में रहना तुम्हारा सारी उम्र अमल करने से बेहतर है। देखा आपने मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का क्या मकाम है, क्या मर्तबा है, तमाम सहाबे कराम का क्या मकाम है, क्या मर्तबा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बयान फरमाया, सिलसिला सही है, अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह की किताब है, हदीस नंबर 2340, हसन रिवायत है, मन सब्बा अस्हाबी फअलैहि लअनतुल्लाह वल मलाइकति वन नास अजमईन। जिसने मेरे सहाबा को गाली दी उसके ऊपर अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है, तमाम लोगों की लानत है। क्या मकाम व मर्तबा है अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कातिबे वही हैं, वही लिखा करते थे, कुरान लिखा करते थे। सही मुस्लिम किताब फ़ज़ाइल सहाबा किताब नंबर 44 हदीस नंबर 2501। मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अब्बा अबू सुफियान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और 3 चीज़ उन्होंने मांगी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों चीज़ों के बारे में नाम कहा। हाँ, इंदी अहसनुल अरब व अजमलहु उम्म हबीबा बिन्त अबी सुफियान उज़व्विजुकहा, मेरे पास अरब की सबसे खूबसूरत औरत उम्म हबीबा बिन्त अबी सुफियान है, मैं आपकी शादी उनसे कराना चाहता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, नाम, हाँ, वो मुआविया तजअलहु कातिबन बैन यदै, और मैं चाहता हूँ कि मुआविया को आप अपने पास कातिब रख लें, लिख लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हाँ, व तुअम्मिरुनी हत्ता उक़ातिल अल कुफ़्फ़ार कमा कुन्तु उक़ातिल अल मुस्लिमीन, मुझे काफिरों से क़िताल करने के लिए हुक्म दीजिए जिस तरीके से मैं मुसलमानों से पहले क़िताल करता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। देखा आपने, तो कातिबे वही है। मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा कितना ऊंचा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआ करते हैं और दूसरे लोग बद्दुआ कर रहे हैं, नऊज़ु बिल्लाह। सही इब्न हिब्बान हदीस नंबर 7210, अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआविया अल किताब वल हिसाब वक़िही अल अज़ाब। ऐ अल्लाह, मुआविया को किताब हिसाब सिखा दे और अजाब से बचा ले। एक और हदीस में बयान फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सुन्नत तिरमिज़ी किताबुल मनाक़िब हदीस नंबर 3840, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन महदियन वहदी बिह। ऐ अल्लाह, तू मुआविया को हिदायत दे, हिदायत याफ्ता बना दे
اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول نہ ہو۔ یاد رکھیے گا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ صفین سے واپس آئے 37 ہجری میں، یہ جنگ ہوئی تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے دونوں طرف سے 70,000 لوگ شہید ہوئے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت اور خلافت کے بارے میں کہا لوگوں سے کہ تم اس کو ناپسند مت کرو۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 140۔ ایھا الناس لا تکرہوا امارۃ معاویہ، لوگوں معاویہ کی امارت کو، معاویہ کی حکومت کو تم لوگ ناپسند مت کرو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو رونے لگے۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 139۔ ان کی بیوی نے کہا آپ کاہے کو رو رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے ویحک انک لا تدرین ما فقد الناس من الفضل والفقہ والعلم، تو نہیں جانتی آج لوگوں نے علم و فضل، فقہ اور علم کے ایک آدمی کو کھو دیا ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو مسئلہ تھا، روم کے بادشاہ نے چاہا کہ فائدہ اٹھا لیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، البدایہ والنہایہ 60 ہجری کے واقعہ میں لکھا ہوا ہے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 513 514۔ واللہ لئن لم تنتہی وترجع الی بلادک یا لعین لاصطلحن انا وابن عمی علیک ولاخرجنک من جمیع بلادک ولأضیقن علیک الارض بما رحبت۔ اللہ کی قسم اگر تو باز نہیں آیا اور واپس اپنے وہاں لوٹ کر نہیں گیا، اے مردود سن لے، میں اور میرے چچا کے لڑکے علی رضی اللہ تعالیٰ تجھ پر حملہ کریں گے اور تمام شہر سے تجھ کو نکال دیں گے، اور زمین اپنی کشادگی کے باوجود بھی تم پر تنگ ہو جائے گی، ہم لوگ مل کے تنگ کر دیں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا، نہج البلاغہ شیعہ کی کتاب ہے، انہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی۔ نہج البلاغہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 288، مکتوب نمبر 95۔ لقد رأیت اصحاب محمد فما ارى احد منکم یشبہہم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیکھا، اے لوگو سن لو، لیکن وہ لوگ جیسے تھے تم لوگ کہاں ہو، کچھ بھی نہیں ہو۔ صحابہ کرام کے درمیان جو آپس کا مسئلہ تھا، ایک آدمی ابو زرع رازی کے پاس آیا رحمہ اللہ، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 139۔ کہا انی ابغض معاویہ، میں معاویہ سے بغض رکھتا ہوں، کینہ رکھتا ہوں۔ تو ابو زرع رازی رحمہ اللہ نے پوچھا ولیما، کیوں؟ لأنہ قاتل علیا، کیونکہ انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قتال کیا ہے۔ تو ابو زرع رازی نے کہا ویحک ان ربک معاویہ رحیم، تیرے لیے ہلاکت و بربادی ہو، معاویہ کا رب رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وہ خصم معاویہ خصم کریم، اور معاویہ کے آپس کی لڑائی جو تھی وہ بہترین لڑائی ہے۔ فعیش دخول انت بینہما رضی اللہ عنہما، تو بیچ میں کہاں سے داخل ہو گیا، اللہ تعالیٰ دونوں سے راضی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا صحابہ کرام کے آپس کے اختلاف کے بارے میں، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 139۔ تو انہوں نے کیا کہا، تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ آیت پڑھی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 134 134۔ وہ امت تھی گزر گئی، ان کا عمل ان کے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ، اور تم لوگوں سے نہیں پوچھا جائے گا جو وہ لوگ کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو کس طریقے سے منع کیا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ بھی مت کہو۔ صحیح بخاری کتاب و فضائل اصحاب النبی باب ذکر معاویہ، حدیث نمبر 3764۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں اوتر معاویہ بعد العشاء برکعۃ وعندہ مولا لابن عباس فاتا ابن عباس، کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کے بعد ایک رکعت وتر پڑھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام جو تھے ان کے پاس تھے، قریب موجود تھے، تو انہوں نے آ کر کہا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دعہ فإنہ صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چھوڑ دو، مت بیان کرو، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، کسی بھی صحابی کے خلاف ہم اہل سنت والجماعت برداشت کرنے والے نہیں ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الف سے لے کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا تک تمام صحابہ کرام سے ہم اہل سنت والجماعت محبت کرتے ہیں۔ کوئی ہمیں یہ کہے کہ ہم علی والے ہیں، جی نہیں، ہم تو اللہ والے ہیں، ہم نبی والے ہیں، ہم علی والے ہیں، ہم ولی والے ہیں۔ یاد رکھیے گا، تمام صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ راضی ہے،
رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اور رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا صحابہ کرام کے آپس کے اختلاف کے بارے میں، تو انہوں نے کیا کہا؟ الجامع لاحکام قرآن، قرطبی رحمہ اللہ کی کتاب جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 322، سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 9 کے تحت ہے، تلک دماء اللہ طہر اللہ منہا یدی فلا اخذب بہا لسانی، وہ تو ایسا خون تھا جسے اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں کو پاک رکھا ہے، پھر میں اپنی زبان کو ناپاک کیوں کروں، کیوں برا بلا کہوں؟ سب لوگوں کے لیے بڑا پیغام ہے، لوگوں کو چاہیے کہ اس پیغام کو سنیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا صحابہ کرام کے اختلاف کے بارے میں، تو انہوں نے کہا الجامع لاحکام القرآن، قرطبی رحمہ اللہ کی کتاب جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 322، سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کے آیت نمبر 9 کے تحت ہے، قتال شہد اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وغبنا وعلموا وجہلنا واجتمعوا فاتبعنا واختلفوا فوفقنا، وہ تو ایسی لڑائی تھی جس میں صحابہ کرام موجود تھے، ہم غائب تھے، صورتحال کو وہ بہتر جانتے تھے، ہم تو جانے ہی نہیں، وہ لوگ اکٹھا ہوئے، ان لوگوں نے اتباع کی، وہ لوگ جدا ہوئے، پھر بھی بہترین طریقے سے جدا ہوئے۔ تو ناظرین کرام، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ چند باتیں تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں میں پھوٹ پھوٹ کر بھر دے، خلفائے اربعہ کی محبت پھوٹ پھوٹ کر بھر دے، اہل بیت کی محبت پھوٹ پھوٹ کر بھر دے، آمین۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔